میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، جس حالت میں میں آج اس مذبح پر کھڑا ہوں، بلکہ میں رات کو یاسر کو کال کر رہا تھا کہ صبح میسج تو نے دینا ہے، بات ہو نہیں پائی اس سے۔ میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پریچ کر سکوں۔ آج بہت کچھ اندر چل رہا ہے، بہت کچھ اندر چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا میں کوالیفائی نہیں کرتا کہ میں آج مذبح پر کھڑا ہوں اور پریچ کروں، لیکن آج صبح جس قدر میں اپنے بدن روح جان میں کمزور تھا، اسی قدر روح القدس زور آور ہوا ہے، اسی قدر روح القدس زور آور ہوا ہے، اسی قدر آئی وش کہ میں سب کچھ کھول کے ایکسپلین کر سکتا آپ کو آج کے صبح، لیکن میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ آئے گا ڈیلیور ہوگا وہ روح القدس کی طرف سے ہوگا۔ میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن روح القدس جب آ جاتا ہے بات بن جاتی ہے، بات بن جاتی ہے۔ ہیلیلویا، بات بن جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں روح القدس ہمارے بیچ میں ہے؟ وہ آئے گا نہیں، ہمارے بیچ میں ہے۔ ہیلیلویا، اور وہ ہم سے کلام کرنے کو جا رہا ہے، بات کرنے کو جس میں میری تیاری نہیں ہے۔ میں نے تھوڑی سی ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہے، اور ادروائز ہم نے ہدیہ لینا تھا۔ میں نے کہا جو روح القدس کی موو چل رہی ہے، ہدیہ شدیہ بعد میں دیکھیں گے، ہم پہلے روح کے کام کو پورا کریں گے۔ آمین، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام واقعی میرے لیے ہے۔ یس 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 یس، یہ ڈائریکٹ خدا کے تخت سے ہوگا، اس میں میری تیاری نہیں ہے، یہ خدا کے روح سے ہوگا۔ ہیلیلویا۔ آپ میں سے کتنے تیار ہیں کلام خدا کو لینے کے لیے؟ آمین۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں۔ یشوع کی کتاب 24واں باب 14ویں اور 15ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کون کہتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ ہیلیلویا۔ بلند ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے، یہ کلام، یہ کلام، یہ کلام، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ 1000 روپیہ نقد انعام ہوگا ابھی، اگر کوئی صرف اس حصے کو ایک نام دے دے کہ اس حصہ میں کیا ہے۔ یہ جو 15ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اس حصے کو اگر کوئی ٹائٹل دیا جائے، اس کو عنوان دیا جائے تو کیا ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ کمٹمنٹ ہے۔ تسی تو لیک کر سکتے اس گل نو۔ اور کوئی
ہیں ہمارے بنائے جانے کا پرپز سو فار. جی کوئی اور؟ یونٹی اور اقرار. قریب ہیں آپ اور قریب ہو گئے ہیں. ہاں شاباش. یہ فیصلہ نظر آ رہا ہے, ڈسیژن لیا جا رہا ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. جہاں تک میری اور میرے گھرانے کی بات ہے, ہم تو میں دوں گا پتر, فکر نہ کر. ہاللیلویا. یہاں پر ہمیں فیصلہ نظر آ رہا ہے, ڈسیژن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بعض اوقات آپ کو کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. حالات اجازت نہیں دیتے ہیں, معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہے, سرکمسٹانسز مخالف ہیں. زمین پر جو گناہ ہے, جو بدی ہے, جو دیگر دیوتا اور ان کی ورشپ پرستش ہے, وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں. لیکن یشوع یہ کہہ رہا ہے, اب میرے اور میرے گھرانے کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم یہوہ کی ورشپ پرستش کریں گے. ہاللیلویا. آپ کو کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر یشوع پوری بنی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے اور بنی اسرائیل کو ایک فیصلہ سنا رہا ہے, ڈسیژن لے رہا ہے. قوم کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے. اور وہ فیصلہ صرف شخصی نہیں ہے, وہ فیصلہ خاندانی فیصلہ ہے, فیملی کا ڈسیژن ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. ایک خوبصورت چیز جو یہاں نظر آ رہی ہے, خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے, اس نے یہ نہیں کہا تم 2 منٹ رکو ذرا, میں جاتا ہوں, میں فیملی سے پوچھتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ہم یہوہ کی پرستش کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس نے ٹائم نہیں لیا ہے, اس نے انتظار نہیں کیا ہے. اسے اپنی بیوی اور بچوں پر اتنا مان ہے, اسے اپنے گھرانے, اپنے خاندان پر اتنا مان ہے کہ ہمارا کاہن, ایک نبی, ایک خدا کا خادم اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو سارے کا سارا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے باپ نے فیصلہ لیا ہے, ہمارے کاہن نے فیصلہ لیا ہے, ہم اپنے کاہن کے ساتھ کھڑے ہیں. میری اور میرے گھرانے کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ فیصلہ لے رہا ہے کسی دوسرے کے بہاف پر, لیکن اس کو یہ مان ہے کہ جو میں فیصلہ لے رہا ہوں, میری فیملی, میرا خاندان, میرے بچے, میری بیوی, وہ سب کے سب اس میں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. یہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے آپ کو, فیصلہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, وہ فیصلے جو خدا کی غیرت میں کیے جاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ, یہ غیرت, یہ سچائی کی بنیاد پر ہے. ہاللیلویا. یہ خاندان کے بہاف پر بات کر رہا ہے. اب رہی میری اور میرے, ہم کیا کریں گے؟ شروع کر رہے ہیں سنگولر ناؤن, اب رہی میری. لیکن جب ڈیسیژن ہے اس میں پلورل ہو گیا ہے, جمع کا صیغہ ہو گیا. ہم خداوند اپنے خدا کی. میں آپ کو بتاؤں, اس ورس میں
अथॉरिटी नजर आती है, इख्तियार नजर आता है। इख्तियार क्या है? जो कुछ मैं कह रहा हूं वही मेरा खानदान भी कहेगा। हालेलुया। जो कुछ मैं कह रहा हूं वही मेरा, और ये घर का काहिन है। आप जितने मर्द हैं आप अपने घरों के काहिन हैं, जो ब्याहे हुए हैं आप काहिन हैं, आप काहिन हैं। आपका फैसला आपके घर वालों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन वो फैसला जो खुदा के लिए हो, जो खुदा की गैरत के लिए हो, जो खुदा की गैरत में किया गया हो। आमीन। ये फैसला सुना रहा है। इसने डिस्कशन नहीं की, इसने किसी से कोई बात नहीं की। हाँ भाई, यशुआ के खानदान वालों सारे आ जाओ, मैं एक फैसला सुनाने लगा हूं, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं है मुझे बताओ। हम मामला तो खुदा का ही है, लेकिन आखिर तुम भी तो इंसान हो ना, तुम भी तो कोई ना कोई चीज हो ना। मैं काहिन हूं तो तुम भी तो कुछ हो ना। ये नहीं कहा इसने कहा है मैं अपने खानदान का नुमाइंदा हूं। I will make a decision. मैं फैसला करूंगा। और फैसला है क्या? इसकी शख्सी फायदे का तो नहीं है, फैसला खानदान के फायदे का है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। फैसला किया है, बगैर मशवरा के फैसला किया है। हम में से अक्सर ऐसे होता है जब खुदा को कुछ देने की बात आती है तो हम कहते हैं अच्छा हम जरा डिस्कस कर लें। सारी उम्र जिनको गालियां देता रहा है, जब खुदा को देने की बात आए उस वक्त तू डिस्कस करेगा, तू डिस्कस करेगी। जिनको तू लान तान करता है अपने घर में, उनके साथ तू डिस्कस करेगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ देने की बात आई है, कुर्बानी की बात। अब मैं थोड़ा टाइम लूंगा। वर्शिप की बात आई है, कहता है ये मेरा फैसला है। ये मेरा फैसला क्या है? हम यहोवा की प्रस्तुति करेंगे, ये फैसला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए, आसमान की तरफ बुलंद उठाइए और कहिए आज मैं फैसला करने को जा रहा हूं। आज मैं अपना फैसला सुनाऊंगा और मुझे इस फैसला से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला खुदा की गैरत के लिए है। ये फैसला खुदा की प्रस्तिश के लिए है। ये फैसला ईमानदारों की रफाकत के लिए है। हालेलुया। इसने फैसला किया है। अरे तो इसी चीज से तो सब कुछ ठीक होना है। वर्शिप करने से, इबादत करने से तो सब कुछ ठीक होना है। एक चीज ज़हन में रहे, यहां जो वर्शिप प्रस्तिश का लफ्ज है, हरगिज कीबोर्ड पे गाना बजाना नहीं है, ढोलक तबले पे गाना बजाना, वो उस वर्शिप की बात नहीं हो रही है। गाना बजाना वर्शिप है भी नहीं, वो गाना बजाना ही है। बाइबल उसे गाना बजाना ही कहती है। वर्शिप में कहीं कोई एक रेफरेंस नहीं है जहां पर किसी गाने बजाने वाले को परस्तार कहा हो, वर्शिपर कहा हो। मैं आपको बताता हूं वर्शिपर और परस्तार क्या है। वो इंसान, वो मर्द, वो औरत जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, जिसके गुनाह मसीह के वसीला से मुआफ हो जाएं, वो परस्तार है, वो वर्शिपर है, वो वर्शिपर है। यहां पर यशुआ को गाना बजाना तो नहीं आता था, यशुआ के खानदान वाले को गवैये तो नहीं थे, लेकिन क्या रहा है? अब रही मेरी और मेरे, हम क्या करेंगे? डिसीजन है, फैसला लिया है इसने। अब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं जहां से रेफरेंस पढ़ना शुरू किया था। यशुआ उन लोगों से बात कर रहा है, 14वीं आयत। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे। 3-4 काम यशुआ बता रहा है इनको, और वो काम क्या है? नंबर 1,
خداوند کا خوف مانو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک آپ خداوند کے سامنے کھڑے رہیں گے آپ اس کا خوف نہیں مانیں گے. جس دن آپ کے اندر خداوند کا خوف آ گیا آپ اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے, آپ عاجز ہوں گے, آپ انکساری اختیار کریں گے اور آپ زمین پہ بیٹھنا پسند کریں گے, گھٹنوں کے بل ہونا پسند کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خدا کا خوف ہے اور یہ خوف پاک خوف ہے. یہ خوف آپ کو ڈراتا دھمکاتا اور بھگاتا نہیں ہے. خدا کا خوف آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا خوف آپ کو اس کے قریب کرتا ہے کیونکہ خدا کا خوف بھی اصل میں خدا کی محبت ہی ہے. ہاللیلویا. کیا ہے؟ خدا کی محبت ہی ہے. ہمارے ایک پروفیسر تھے زیڈ بی ایس میں, ڈاکٹر ایڈی لانز. وہ کہتے ہیں مجھے ایک جگہ پر کلام کی خدمت کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے جو مجھے ٹاپک دیا, جس ٹاپک میں مجھے پریچ کرنا تھا وہ تھا خدا کا قہر. کہتے ہیں میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میں کیسے خدا کے قہر پہ بات کروں, کیا سناؤں خدا کے قہر کے بارے میں. میں جا کے یہ سناؤں کہ خدا مارے گا, ڈنڈے مارے گا, زخمی کرے گا, تمہیں بھگا دے گا, یہ بتاؤں جا کے؟ کہتے پھر خدا نے مجھے ایک لائن دی اور وہ لائن یہ تھی. کہتے میں نے گیا اور میں نے آغاز اسی لائن سے کیا اور وہ لائن یہ ہے, خدا کا قہر بھی اصل میں خدا کی محبت ہی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کا قہر بھی اس کی محبت ہے. تو خدا کا خوف آپ کو اس سے بھگاتا نہیں ہے. خدا کا جو خوف ہے وہ محبت میں لپٹا ہوا ہے, محبت میں پوشیدہ ہے. وہ آپ کو محبت میں ڈانٹتا ہے, محبت میں چھڑی لگاتا ہے, محبت میں کوڑے مارتا ہے. کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ جن جن سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں, محبت انہیں کیا کرتا ہوں؟ انہیں کوڑے تو پیار کرنے والوں سے وہ ان کو کوڑے لگاتا ہے, انہیں سیدھا کرتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کس میں ہوتا ہے؟ محبت میں. تو سب سے پہلی بات کیا یشوع کہتا ہے؟ خداوند کا خوف مانو. خداوند کا خوف مانو. اور خداوند کا خوف اس لیے نہیں کہ آپ خدا سے بھاگ جاؤ. خداوند کا خوف اس لیے کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے, کوٹھڑی میں جانا ہے, فیلوشپ کرنی ہے, ون آن ون خدا کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے. خوف اس چیز کا ہو کہ کہیں میں خدا سے دور تو نہیں ہو رہا, اس چیز کا خوف ہو. میں خدا سے ہٹ تو نہیں گیا, میں فیلوشپ سے تو جدا نہیں ہو گیا. میں اور میرا خاندان ہم کہاں کھڑے ہیں, کس مقام پہ کھڑے ہیں ہم, کہیں خدا سے جدا تو نہیں ہو گئے. خوف اس چیز کا ہونا ہے. خداوند کا خوف مانو. اور دوسرا, نیک نیتی اور صداقت سے. واہ جی واہ. نمبر 1 خوف مانو. نمبر 2 نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو. خوف مانو, نیک نیتی اور صداقت سے اس کی. خدا کا خوف ماننے سے آپ کے اندر اس کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے, اور جس سے عشق ہو جائے, جس سے محبت ہو جائے, پھر آپ اس کا خطا نہیں چھوڑتے ہیں, آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے ویڈیو کال کرنا چاہتے ہیں. جن دادوں کو, نانوں کو اپنے نواسوں اور پوتوں اور پوتیوں سے محبت ہو, وہ صبح و شام چاہتے ہیں میری ویڈیو کال پہ بات کرا, میری ذرا اس سے بات کرا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر محبت جوش مار رہی ہے اور آپ ان سے بات کرنا, آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ انہیں پیار کرنا, انہیں چومنا چاہتے ہیں. جب ہمارا اریم پیدا ہوا کمال, تو امی ابو یار اینو ذرا منو پھڑا دے,
صبح ہوتی تھی کڑیے اینو ذرا تیار کر کے سانو پڑھا دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا سے محبت ہے، کیا آپ کا دل خدا کے لیے ایسے ہی مچلتا ہے؟ This is the question. یہ سوال ہے آج صبح کہ آپ کو واقعی خدا سے محبت ہے؟ کیا آپ واقعی اس کی حضوری کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اس کی حضوری میں آ کے شادمان ہو؟ کیا آپ واقعی جب اس کے حضور آتے ہیں آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس جیسی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا تو تجربہ کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں، کیا آپ کو واقعی ہی خدا سے محبت ہے؟ کہ وہ جو پچھلا جو سیریز چل رہی ہے، یہاں پر تو نہیں ہے خدا صرف پریز دا لارڈ ہیلیلویا پاسٹر جی پریز دا لارڈ، لیکن یہاں کیا ہے؟ ہونٹوں سے تو تعظیم ہو رہی ہے، لیکن معاملہ اس کا ہے، اس کا جس کو آپ نے اپنی محبوبہ کو دے دیا ہے، اپنے محبوب کو دے دیا، معاملہ اس کا ہے جس میں کسی اور کی حکومت ہے، معاملہ جس میں بادشاہی خدا کی قائم نہیں ہوئی، معاملہ دل کا ہے، دل کا. یہاں سے یہ بیٹ خدا کے لیے ہو، یہ بیٹ، یہ پلز خدا کے، پھر مزہ آئے گا. نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ کیا کرو؟ اس کی پرستش کر. نیک نیتی، خالص ہو کے، نیت ٹھیک ہو آپ کی، خدا سے کچھ لینے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کو ریورنس، خدا کو آنر، خدا کو تعظیم اور اس کی بزرگی بتانے کے لیے کہ تو میری زندگی میں کتنا بزرگ ہے. میں صرف تیرے پاس یہ بتانے، یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتی ہوں. ہیلیلویا. اس کی حضوری میں جائیے، بتائیے، باور کرائیے خدا کو کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتی ہیں. آمین آمین. کہتے ہیں خدا کا خوف مانو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ کیا کرو؟ پرستش کرو. اب جو ایک بڑا زبردست یہ کمپیریزن لے کر چل رہا ہے یشوا، کہہ رہے پرستش تو کرو لیکن 2 نمبر نہیں، بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ نہیں. ہاتھ میں جھانج کھنجری ہو اور دھیان کہیں اور ہو، نظریں کہیں اور ہوں، سوچ کہیں اور ہو، اور دبا دب چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر تو جھانج کوئی بجا ہی نہیں سکتا. 2 نمبر طریقے سے نہیں، 2 نمبر عبادت نہیں، 2 نمبر مسیحت نہیں، خالص. اوپر لکھا نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو. اور کیسے؟ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان دیوتاؤں کو، بتوں کو، اور ایک نہیں ہے، یہ جمع ہے، پلورل ہے، ان دیوتاؤں کو. نوجوان نسل، آپ کے دل میں، نوجوان نسل جو لڑکیاں، آپ کے دل میں بھی ملٹیپل چوائسز چل رہی ہوتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ بھی برا نہیں ہے، اس کی تو کیا بات. یہ دیوتا ہیں، یہ بت ہیں جنہیں آپ نے خدا کی جگہ اپنے اندر رکھ لیا ہے. ان دیوتاؤں کو آج کی صبح کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے. ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش کون ویسے یہ دلیری کی انتہا نہیں ہے. ایک نسل آپ کے سامنے بیٹھی ہو اور آپ اس سے کہیں کہ تمہارے باپ دادا دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے. کیا ہی دلیری ہے یشوا میں.
کاش کہ یہ دلیری پاکستانی خادموں میں بھی آ جائے اور وہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنا شروع ہو جائیں اور کسی کی طرفداری نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ جو ان کے باپ دادا تھے وہ مرے ہوئے جانور کو بھی ذبح کر کے کھا لیتے تھے، گوشت اس کا. ہم اس نسل سے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو مردے جانوروں کا بھی گوشت کھا لیا کرتے تھے. بھوک تھی، کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، جو ملا کھاؤ بس، کھاؤ بس. جنگلوں سے سور کا شکار کر کے کھاتے تھے، وہ ساتھ شراب پیتے تھے. انہیں خدا کی پہچان بہت بعد میں ملی ہے، اس سے پہلے کی زندگی تاریکی میں بسر ہوئی ہے. یشوع کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دیوتاؤں کو کیا کرو؟ دور کرو جن کی پرستش تمہارے آپ میں سے کسی کے باپ دادا کوئی ایسے کام کرتے رہے ہیں، گھنونے کام کرتے رہے ہیں، چراغ جلاتے رہے ہیں، دیوے بالتے رہے ہیں، سپاں نو دودھ پیاندے رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں سانوں تے نہیں پتا پاسٹر جی. جا کے اپنی دادی نانی نو پوچھنا کہ تواڈے دادے نانے کی کردے رہے نے، بتائیں گے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ہم شکر کریں کہ اس کتاب کی روشنی میں ہم زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کتاب کی روشنی میں یہ نجات ہے، یہ تعلیم ہے، یہ راہ ہے، اس پر چل. یہ چرچ کے لیے کلام ہے، یہ راہ ہے، اس پر چل. کلام یہ ہے. ہم شکر کریں خدا کا کہ ہمیں روشنی مل گئی ہے. ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے. جگہ بھی بتا رہا ہے، لنک بتا رہا ہے کہ تمہیں نکال کے کہاں سے لائے ہیں، بتا رہا ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ اور میں ہم عیسائی تھے، ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا بیک گراؤنڈ جو بھی تھا، ہمارا مستقبل خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. ہمارا مستقبل اس کی صلیب ہے. ہمارا مستقبل آسمان کی بادشاہی ہے. ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیوں نہیں، وہ مصر کی غلامی ہے، وہ گناہ آلودہ فطرت ہے، لیکن ہمارا مستقبل آسمان کی بادشاہی ہے. خدا کا جلال ہے، اس کا تخت ہمارا مستقبل ہے. ہاللویا. ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ تم آئے کہاں سے ہو. ان دیوتاؤں کو دور کرو تاکہ مستقبل کی وہ چیزیں لے سکو جن کا وعدہ خدا نے تمہارے ساتھ کر دیا ہے. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار اور ملک مصر میں کرتے تھے. مصر میں دیوتاؤں کی کثرت تھی اور اب تک یہ خدا سے ہٹ کے یہ بتوں اور دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں چڑھانے لگے تھے. اب سنیے ذرا خدا نے خالص کیسے کیا، ریفائن کیسے کیا. جب یہ ملک مصر سے نکلے ہیں نا موسیٰ کے ساتھ، 40 سال لگے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ آنے تک، یعنی مصر سے ملک مودا میں آنے تک، کنعان میں آنے تک. اور یہ جو ٹائم فریم ہے نا، یہاں پر خدا نے اس نسل کو جو اس مقام پہ تھی اسے اس راہ میں ختم کر دیا، مار دیا. بیابان میں ان کی قبریں بنی. لیکن ان سے جو نسل پیدا ہوئی وہ نسل یشوع کے ساتھ ملک کنعان میں پہنچی ہے. اور وہاں جا کے یشوع اب ان لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے، تمہارے باپ دادا مصر میں یعنی پرانی زندگی میں دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے. ان بتوں اور ان دیوتاؤں کو اپنے بیچ میں سے دور کر دو. ہاللویا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ سنیے، ہمارے اندر بھی بہت سے بت ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سی روایتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. نیاز دینی ہے،
अम्मी ना हर साल न्याज देंदे सन, अब्बा जी ना हर साल ही इंज करदे सन। एनू असी नहीं खत्म करना अपने घर च, अपनी जिंदगी च। ते पुत्रो तुसी भी सुन लो, मेरा प्यो इंज करदा सी ते तुसां भी इंज ही करना है। काश के तू लिविंग ब्रांच चर्च दा मैंबर हुंदा ते तेरे घरों देगां खत्म हो जानियां सन, ते पानी दियां बोतलां ते तेल दियां बोतलां भी मुक जानियां सन। अम्मी ने कदे नहीं सी टाइम खंजाया। मुझे याद नहीं, मेरे 4 फादर्स में से कोई हर चांद को, जब चांद की रात होती थी, 14वीं की रात, दूध से भरा हुआ एक छन्ना बाहर रखते थे और सांप आके वो दूध पी के चला जाता था। तुसी कह रहे हो नहीं पास्टर जी वो तुहाडे च ही करदे होणगे, साडे च नहीं कदे कीता। वो तुहाडे ही करदे होणगे जी, साडे ते शुरू तो ही सारे ठीक ठाक सा। मेरा पुत्र किते ना किते टांका मिल जाए जाके, तुहानू नहीं पता, लेकिन इस दौर में जो नौजवान नस्ल है ना, वो अपने दादा अपनी दादी के साथ बैठते ही नहीं है। उन्हें बदबू आती है उनसे, वो उन्हें गंदा समझते हैं। वो किसके साथ बैठते हैं? सुबह, शाम, दोपहर। वो तो कहते ना फरियादा गुजारा, एक कहते बैटरियां चार्ज करा, ब्राइटनेस कट करा ते ब्राइटनेस वधावा, इंटरनेट चेक करा, डाटा चेक करा। उसके पास टाइम ही नहीं है दादा दादी के पास, पता ही नहीं है उसको कि हमारे बाप दादा कहां से निकल के आए हैं, वो क्या करते रहे हैं। हमारे दौर में ये नहीं होता था, तो हम रात को बातें सुनाकर, बातां दा पता तो ना, दादा के साथ दादी उनकी झोली में बैठ के, उन्हीं की रजाई में घुस के बातें सुना करते थे। हमें पता है वो क्या बातें करते, वो याद रह गई हैं कुछ बातें। आई विश के सारी तजर्बे उनके याद रहते हमें, लेकिन उनकी अब आपको पता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वो टाइम गुजारा ही नहीं है। तो जब आपने वो टाइम नहीं गुजारा, वो चीजें सुनी नहीं है, इसलिए आपको ये इंसेन लगता है। आपको कहते हैं ये तो दीवानगी की बातें कर रहे हैं पास्टर जी, इंज तो नहीं ना होता। नहीं होता है, आपके घरानों में भी होता रहा है, आपको नहीं पता। खुदा कह रहे हैं उन देवताओं को दूर कर दो अगर मेरी प्रस्तिश करनी है। यीशु कह रहे हैं उन देवताओं को, आप में से कोई है जो उन देवताओं को दूर करना चाहता है? लिखा है उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। फैसला करो आज के क्या करना है, डिसीजन ले लो आज के क्या करना है। 2 नंबर मसीहत नहीं चाहिए, 1 नंबर मसीहत चाहिए, खालिस मसीहत चाहिए, नेक नीति के साथ, सदाकत के साथ उसकी प्रस्तिश करनी है। 2 नंबर नहीं। अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो उसे चुन लो जिसकी प्रस्तिश तुम, चॉइस तुम्हारी है। मूसा ने भी बनी इस्राएल को यही कहा था। खुदा ने कहा था इन्हें, इनके सामने मौत भी रख दे और जिंदगी भी रख दे, लानत भी रख दे और बरकत भी रख दे। इन्हें कहे जिसको तुम चाहते हो चुन लो। इसने भी रख दिया है। ये गैर माबूद है, ये यहोवा खुदा है। आज फैसला करो किसके गुण गाने हैं, किसकी महिमा करनी है, किसके लिए अपना मुंह खोलना है और किसके नाम से दुआएं करनी हैं। फैसला, डिसीजन, डिसीजन, फैसला। आज फैसला करना है हमें, आज फैसला करना है। यीशु कह रहे हैं खुदावन की प्रस्तिश करो, लेकिन उससे पहले अपने बुतों देवताओं को दूर करो अपने अंदर से, खालिस हो, पाक हो, फिर खुदा की प्रस्तिश। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है, अच्छा खुदा की प्रस्तिश बुरी क्यों मालूम होगी मुझे बताइए जरा। सुनिए, जब दिल खुदा के साथ रास्त नहीं है ना, फिर उसके सारे काम आपको बुरे लगेंगे, अगर दिल उसके साथ ठीक नहीं है। कुरिन्थियों के खत में क्या लिखा है? मोहब्बत सब बातों पे क्या करती है?
اس کا مطلب اگر خدا کی کچھ باتیں، کچھ اس کے کام، اس کے کچھ فیصلے جو آپ کی زندگی میں ہو چکے ہیں، اگر آپ کو وہ پسند نہیں بھی آئے ہیں اور آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ پورے ایمان، اعتقاد اور یقین کے ساتھ آپ خدا کی طرف بڑھنے لگیں گے، آپ خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہ ان فیصلوں پر، خدا کے ان کاموں پر نہیں ہے جو آپ کو ناپسند گزرے ہیں، ناگزیر گزرے ہیں. آپ کی نگاہ خدا کے ساتھ اس محبت پر ہے، اور محبت سب چیزوں پر، سب باتوں پر پردہ ڈالتی ہے. ان چیزوں کو آپ خدا کی محبت میں کور کر کے آپ خدا کی ورشپ، خدا کی پرستش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. ہاللیلویا. پھر بری معلوم نہیں ہوگی. اگر خدا کے ساتھ آپ کی محبت سچی محبت ہے، پھر کچھ بھی برا نہیں ہوگا، کچھ بھی برا نہیں لگے گا. لیکن اگر یہاں کوئی دیوتا بیٹھا ہے، یہاں محبوب کوئی اور ہے، یہاں عاشق کوئی اور ہے، پھر خدا کو 10 روپے دینا بھی آپ کو دشوار گزرے گا، تکلیف ہوگی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے. اگر خدا کی پرستش تمہیں بری، پھر کیا کرو؟ اپنا دیوتا چن لو. لیکن یشوع یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، 2 نمبر پرستش نہیں خدا کی، 1 نمبر پرستش. ہاللیلویا. کون سی پرستش؟ 1 نمبر جنون، نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ خدا کی پرستش کرنی ہے. نیک نیتی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سنیے، لیکن اگر خدا کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو. خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا، پھر باپ دادا پہ بات آ گئی ہے، تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بستے ہو. اب پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کو لنک کر دیا یشوع نے. کیا کہا؟ جہاں سے تم آئے ہو اس کو بھی یاد رکھو. تمہارے باپ دادا کی روایات کیا تھی، ان کے طور طریقے کیا تھے، اور جس ملک میں تم آ گئے ہو ان کے طور طریقوں کو بھی نگاہ میں رکھو، کہیں ان جیسے نہ ہو جاؤ. نہ تو اس ملک کے دیوتاؤں کی پرستش جہاں سے تم نکل آئے ہو، اور نہ اس ملک کے دیوتاؤں کی پرستش جن میں خدا تمہیں لے آیا ہے. جیسے میں نے پہلے دیگوں کی مثالیں دی ہیں، نسل در نسل چیزیں چل رہی ہیں، نسل در نسل چیزیں چل رہی ہیں، اور ہم ان روایتوں، ان کاموں میں، ان چیزوں میں اتنے پکے ہو گئے ہیں، ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. مسیح نے کیا کہا تھا؟ مسیح نے کہا تم اپنے باپ دادا کی روایتوں کو تو قائم رکھتے ہو، لیکن میرے کلام کو باطل قرار دیتے ہو. اب یہ روایت ہے نا، آج بھی چل رہی ہے. جب بھی بارات آئے گی وہ دری اور پکھا لے کر آئے گی. بارات جب آئے گی ملنی ہوگی، اے جی چرچ آستے اسی پکھا آندا ہے، اے جی چرچ آستے اسی دری آندی ہے. ایسی کیوں نہیں؟ ابا جی نے تے بھائی جی 7 ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਖੜਿਆ ਸੀ. ਭਾਈ ਜੀ ਦਰੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਆਸਾਮੀ. ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ 5000 ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ 3500 ਦਾ ਵੇਚਣਗੇ, 1500 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ. ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ. ਜਾਵਰਾ ਜਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੋਈ ਗਰਮ. ਤਰੱਕੀ ਕਿਧਰ ਹੈ? सोच किधर है? बाप दादा की रिवायात उन्हें कायम कर रहे हैं. मसीह कहता है तुम बाप और दादा की रिवायतें तो कायम करते हो,
لیکن میرے کلام کو. روایت ہے نا مسیحوں کی کہ جو پرس میں سب سے چھوٹا اور سب سے پرانا اور گندا نوٹ ہوگا وہ یہوہ الوہیم آلمائٹی گاڈ کے لیے ہوگا. نہ کڈا وڈا لے آئے تو ہدیہ عزت تعظیم. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ کیونکہ میری ممی میرے ڈیڈی نے مجھے بچپن میں یہی سکھایا تھا. 4 آنے پائی دینے 4 آنے پائی دینے یسو نو نہیں اینا دئی دا او دے کولوں تے لئی دے. وہی سکھدا آیا ہے. ایک وقت آیا پھر 8 آنے ہو گئے کیونکہ سب تو چھوٹا ہو گیا سی. پھر ایک وقت آیا 1 روپیہ ہو گیا کیونکہ سب تو چھوٹا ہو گیا سی. ہن ٹائم چل رہا بڑے عرصے دا وچ 5 دا نوٹ بھی آیا لیکن ہن 10 تے آ کے کھلو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا پردادا یہی سکھاتے آئے تھے, یہی ہم کرتے آئے ہیں. یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے. ہم نے خدا کو ہمیشہ چھوٹا رکھا ہے, حقیر جانا ہے, اس کی عزت یہی کی ہے. باپ دادا سے ہم نے سیکھا ہے. کاش کہ یہاں پر اب باپ دادا نکل کے یہوہ خدا آ جائے. یہاں پر یہوہ آ جائے. یہاں سے وہ عیسائی نکل جائے اور یہاں مسیح آ جائے. سب کچھ چینج ہو جائے گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. باپ دادا کی روایات. یشوع یہی کہہ رہا ہے, نہ تو مصریوں میں جو تمہارے دیوتا تھے ان کی ورشپ کرنا اور نہ جن میں تم آ گئے ہو ان کے دیوتاؤں کی ورشپ کرنا. زیادہ کمانے والا امیر نہیں ہوتا, زیادہ دینے والا امیر ہوتا ہے. ہولی اسپرٹ. یہ کلام کس کے لیے تھا بائی دا وے؟ اے مکاشفہ چلا گیا ہے, نکل گیا ہے. زیادہ کمانے والا نہیں, زیادہ وہ امیر ہوتا ہے. وہ امیر ہوتا ہے. امیر ہونا چاہتے ہیں کتے وڈے تھان دے, کتے امبیسی ملٹی نیشنل میں جاب مل جائے تو سپر ہو جائے گا پاسٹر جی. ارے دینا شروع کر, امیر ہو جائے گا. اے فارمولا ہی کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے کہ یہ پاسٹر صاحب کو کون بتاتا ہے ہمارے گھر کی باتیں. کہیے 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 کہیے. ہاں کہنا ہے اپنے ساتھ والے کو کہنا ہے ہمارے گھر کی باتیں کون بتاتا ہے ان کو. اب اسے غصے سے کہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے, ان سے پوچھ. ہاں میں بتاتا ہوں, اس کا جواب میرے پاس ہے. روح القدس ہون دسو روح القدس دسدا جی. انہوں پتا ہے کیڑے کیڑے تھان تے کیڑی کیڑی شے ڈراپ کرنی ہے. کون کون اپنے باپ دادا کی روایتوں میں بندہ پھنسا ہوا ہے, کس کو کون سا کلام ملنا ہے, اس نے آزاد ہو جانا ہے آج. اور آج فیصلہ کرنا ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو یہوہ خدا کی پرستش کریں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا. بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. یشوع کہہ رہے ہیں نہ ان کی نہ ان لوگوں کے جن میں تم آ بسے ہو. سنیے, دھیان سے سنیے. یشوع کہہ رہا ہے نہ تو ان لوگوں کی طرح کرنا جن میں سے تمہیں نکال لائے ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح کرنا جن میں تم رہنے لگے ہو. کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سال بعد 2000 روپیہ کرسمس تے پادری صاحب جی ہے تواڈا وڈا دن جے. آنر, عزت, تعظیم. میں اکثر کہتا ہوں بابا جی نے ایک گر بتا دیا ہوا ہے. بابا جی کہندے سی شوکت جے ویکھنا نا کہ کوئی خدا نو کنا پیار کردا ہے, او دے دین تو پتہ لگ جائے گا او دا خدا دے نال پیار کنا ہے. دین تو پتہ لگ جائے گا. ہون دسو
کیا یہ کلام کسی کے لیے ہے؟ گھر کی باتیں ہو رہی ہیں نا؟ ظاہر ہو رہی ہیں، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں نہ؟ وہ کام جو نسل، جو ملک، جو دیوتا تم چھوڑ آئے ہو مصر میں، نہ ان کے کام، نہ ان کے دیوتاؤں کی پرستش، اور نہ ان لوگوں کے کام کرنا جن میں تم بسنے لگے ہو۔ خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ تو یشوع کہاں پر ہے؟ یشوع کہاں پر ہے اس وقت؟ اسی ملک میں ہے، انہی کے سامنے کھڑا ہے، انہی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چیلنجز ہیں، آزمائشیں ہیں، اور دیوتا ہیں، اموریوں کے دیوتا ہیں، ان کے بت ہیں، لیکن میں تم سب کے سامنے آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں آج یہ فیصلہ سناتا ہوں، تم جن کی چاہے ورشپ کرو، تم جن کی چاہے پرستش کرو، لیکن جہاں تک میری اور میرے گھرانے کی بات ہے، سو ہم تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم اسی کی پرستش کریں گے جو ہمیں نکال کر لے آیا ہے۔ ہیلیلویا! تم جس کی چاہے پرستش کرو، لیکن میں اور میرا گھرانہ ہم یہوہ خدا کی پرستش کریں گے۔ بت تو اور بھی ہیں، دیوتا تو اور بھی ہیں، لیکن ہم ان سب سے منہ پھیر لیں گے اور ہم یہوہ کی پرستش کریں گے۔ ہیلیلویا! کیا آج کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کتنے جو آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کسی روایت کی ورشپ پرستش نہیں کریں گے، ہم یہوہ کی پرستش کریں گے، ہم یہوہ کی پرستش کریں گے۔ نہ صرف میں بلکہ میرا گھرانہ بھی۔ کس کی؟ جب خدا ہمیں بیٹے دے گا، بیٹیاں دے گا، تو ہم ان کے گلے میں کالا دھاگا نہیں باندھیں گے کہ نظر بد سے بچی رہے۔ ہم ان کے تکیے کے نیچے چھری نہیں رکھیں گے، تالا نہیں رکھیں گے۔ ہم ان کی زندگیوں پر، ان کے بدنوں روح جانوں پر ایک ہی چیز کو مانگیں گے، اور وہ یسوع مسیح کا خون ہے جو ان کی حفاظت بھی کرے گا، بیماریوں سے بچائے گا، شریر کے حملوں سے بچائے گا، اور انہیں زندہ بھی رکھے گا، انہیں قائم اور دائم بھی رکھے گا، اور ہر طرح کی بری چیزوں سے، آزمائشوں سے بچا کر رکھے گا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! آپ کی پھپھی کرتی تھی، ہاں کرتی تھی، ماسی کرتی تھی، ہاں کرتی تھی، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے ہم یہوہ کی پرستش کریں گے۔ ہیلیلویا! ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم یہوہ کی پرستش کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہوہ ہمارا محافظ ہوگا، کوئی اور نہیں، کوئی اور میری جان کا محافظ نہیں ہے۔ ہم اگر یہوہ خدا میری جان کا محافظ ہے، کوئی بلند آواز سے اقرار کرے، آمین، آمین، آمین۔ اب رہی میری اور میرے، ہم کیا کریں گے؟ سنیے، اب جب یہ اعلان سنا ہے نا انہوں نے یشوع کا، تو آگے سے بنی اسرائیل کیا کہنے لگے تھے؟ تو اب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں۔ بعض اوقات ہم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم وہ جوش اور جذبے میں آ جاتے ہیں۔ یشوع کی بات سنیے ذرا۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی 19ویں آیت، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ اوہو! خداوند کی پرستش وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ
لیکن یہ لوگ تو اقرار کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے ہم کسی غیر معبود کی پرستش کریں. یہ تو اقرار کر رہے ہیں. اور یشوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے تم خدا کی پرستش. سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ پاک خدا ہے. سنیے یہاں اگین 2 نمبر مسیحت. بغل میں چھری، منہ میں رام رام، دل میں کچھ اور، منہ پہ کچھ اور، گھر پہ کچھ اور میرا رویہ، چرچ میں کچھ اور میرا رویہ. جب میں اکیلا ہوں تاریکی میں کچھ اور ہوں، لیکن میں پبلک میں فیملی میں چرچ میں کچھ اور ہوں. آپ کا کردار وہ نہیں ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کا کردار وہ ہے جو آپ خود تاریکی میں اپنے آپ کو، اکیلے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کا کردار وہ ہے، وہ آپ کا کردار ہے. کہتے تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک ہے. وہ غیور خدا ہے. وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا. سبب آگے بتایا اس نے 20 میں. کہتے اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا. یہ ڈاماڈول مسیحت ہے. آدھا ایماندار، آدھا دنیا دار، آدھا 1 نمبر، آدھا 2 نمبر، آدھا خدا کی مرضی، آدھی اپنی مرضی. یہ 2 نمبر مسیحت ہے. خدا بھی اور من مرضی بھی. خدا کہتا ہے ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا، خدا تم کو فنا کر ڈالے گا. یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں. جو یہوہ کے پرستار نہیں ہیں ان کا انجام موت ہے. کچھ اور ان کے حصے نہیں آئے گا. ان کی میراث موت ہے جو یہوہ کے پرستار نہیں ہیں. لوگوں نے جب یہ باتیں سنی یشوع کی تو لوگوں نے یشوع سے کہا 21ویں آیت، نہیں بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے. یشوع نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خدا کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو. انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں. یشوع نے فیصلہ کیا تو جو کانگریگیشن ہے، جو جماعت ہے، وہ بھی فیصلہ کر رہی ہے. یشوع نے فیصلہ کیا ہے تو جماعت بھی پیچھے فیصلہ کر رہی ہے. سنیے ذرا اس کو دھیان سے سنیے. اب یشوع نے انہیں یاد دلا دیا ہے کہ تمہارے کچھ بت ہیں جو تمہارے اندر بسے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر تم اس کی پرستش کرنا چاہتے ہو تو تم فنا ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ 2 نمبر ورشپ ہوگی، یہ 2 نمبر عبادت ہوگی خدا کی. انہوں نے کہا نہیں، آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خداوند ہی کو چنیں گے اور اسی کی پرستش کریں گے. یشوع نے کہا تم آپ ان باتوں کے گواہ ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں. تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو. اوہو، بات کہاں پر آ گئی ہے؟ کہاں آ گئی ہے؟ جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے گردوں پر چوٹ نہیں لگی، پھیپھڑوں پر چوٹ نہیں لگی، کڈنیز پر چوٹ نہیں لگی، دلوں پر چوٹ لگی ہے. دلوں پر چوٹ لگی ہے. کیوں چوٹ لگی ہے؟ کیونکہ یہی تو چاہیے خدا کو، یہی تو چاہیے، یہی تو چاہیے، یہی تو چاہیے. کہتے ہیں اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو. تھینک یو جیزس. اپنے آپ کو اسرائیل کے خدا کی طرف، معبودوں کو دور کرو، دلوں کو پاک کرو
اور اپنے آپ کو اس کی طرف. آپ میں سے کتنے یہ کرنے کو تیار ہیں؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آج. فیصلہ کرنا ہے آج. آج یہ کلام آپ کو چیلنج دے رہا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے. انف از انف. بہت ہو چکا. میں نے، میرے خاندان نے شریر سے بہت دکھ اٹھا لیا. بہت دکھ اٹھا لیا. لیکن آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، میں اور میرا گھرانہ. ہاللیلویا. میں اور میرا، ہم کیا کریں گے؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم ابلیس کے ہاتھوں بہت رسوا ہو چکے. ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جوانی کے یام میں موت کی گھاٹ اتر گئے. ہمارے گھر سے موت کی تاثیریں جدا نہیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہم نے شریر سے بہت دکھ اٹھا لیا. لیکن آج شب اس کلام کو بنیاد بنا کر ہم فیصلہ کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، میں اور میرا گھرانہ ہم یہوہ خدا کی پرستش کریں گے. ہم اس کے پرستار بنیں گے. میرے گھر سے یہوہ کی مہما ہوگی. میرے گھر میں رب خداوند بادشاہ کا ترانہ بلند ہوگا. میرے گھر میں مزامیر اور گیت سنے جائیں گے. میرے گھر میں کلام خدا کی تلاوت ہوگی. میرے گھر میں خدا کی مرضی پوری ہوگی. میرے گھرانے میں خدا کی بادشاہی قائم ہوگی. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. اے شریر سن لے، یہ خاندان آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آج یہ اقرار کر رہے ہیں، یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جلال یہوہ خدا کا ہے. ہاللیلویا. میری اور میرے گھرانے کی بات یہ ہے، ہم یہوہ کی پرستش، کسی اور کی نہیں. آج یہ فیصلہ ہے، ہم مریں یا جئیں ہم خداوند ہی کے ہیں. آج یہ فیصلہ ہے، ہم دکھ اٹھائیں یا آرام میں رہیں ہم خداوند کے ہیں. ہم ستائے جائیں یا ہمیں آرام ملے ہم خداوند کے ہیں. ہم اظہار رسانی میں سے گزریں یا ہمیں پہلے بادلوں پر اٹھا لے جائے ہم خداوند کے ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، گھر میں غربت ہو یا کھانے کے لیے بہتات ہو، ہم خداوند کے ہیں. ہم خداوند کے ہیں. ہم خداوند کے ہیں. ہاللیلویا. ہم خداوند کے ہیں. ہم میں خداوند کا نہیں ہوں، ہم خداوند کے ہیں. ہم خداوند کے ہیں. ہم خداوند کے ہیں. میں اور میرا گھرانہ خداوند کا ہے. یہ گلی محلہ خداوند کا ہے. پاکستانی چرچ خداوند کا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا. میری اور میرے گھرانے کی بات، یہ فیصلہ ہے آج کی صبح. یہ ڈیسیژن ہے میرا، اور میں جو کہوں گا وہ کروں گا. ہاللیلویا. میں جو کہوں گا وہ کروں گا. جو فیصلہ کروں گا اس پہ پورا اتروں گا. میرے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے میں ان کا حیا کروں گا. میں جو کچھ خدا کے ساتھ عہد باندھوں گا میں اس پہ کھڑا رہوں گا، اور خدا میری مدد کرے گا. ہاللیلویا. خدا میری مدد کرے گا. میری اور میرے گھرانے کی بات سنیے. جب یہودی خاندان سمیت ہیکل میں داخل ہوتے تھے، وہ اکیلے نہیں آتے تھے، خاندان سمیت آتے تھے. گھرانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ میاں اور بیوی ایسے کھڑے ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو اپنے آگے ایسے لائن میں کھڑے کرتے تھے، ہیکل کے دروازے کے سامنے. بچے آگے ہیں، ماں باپ پیچھے ہیں، تو وہ خاندان سمیت خدا کی ہیکل میں داخل ہوتے تھے. میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے گھروں میں وہ جو چودھری تھے، جو سوئے ہوئے صبح کہہ دیتے تھے تو چلی جا بچیاں نو لے کے، آج میری چھٹی ہے، آج وہ چودھری یہیں مر گئے ہیں، دفن ہو گئے ہیں، اور یہاں سے پرستار زندہ ہو کے واپس گھروں کو جا رہے ہیں.
Yes, 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 yes. یہاں سے پرستار واپس جا رہے ہیں, یہاں سے ورشپرز واپس جا رہے ہیں, یہاں سے ڈیسیژن میکرز واپس جا رہے ہیں, یہاں سے وہ لوگ واپس جا رہے ہیں جنہوں نے آج فیصلہ کیا ہے, جو آج پرستار بن گئے ہیں, جو آج ورشپرز بن گئے ہیں کہ ہم یہوہ خدا کی پرستش کریں گے. یہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. آپ کے اندر کے وہ بڑے غرور, وہ تکبر, وہ بڑا انسان جو اندر بستا تھا, وہ آج یہیں دفن ہو گیا ہے. آج ہم فاتح واپس جا رہے ہیں. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج. فیصلہ انیل آجا, فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. فیصلہ. آج فیصلے کا دن ہے, آج فیصلے کی گھڑی ہے, آج فیصلے کا ٹائم ہے, فیصلے کا وقت ہے. نہ صرف مرد, اب بیٹیاں جو مائیں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ بھی فیصلہ کریں گی ہم کس کی پرستش کریں گے. فیصلہ کر لو. آئیے سب اپنے سر جھکائیں, سب اپنی آنکھیں بند کریں. Thank you, Jesus. اپنے ہاتھ اپنے بچوں پر رکھیے. آپ کے ہاتھ آپ کے بچوں پر ہوں, آپ کے بیٹوں آپ کی بیٹیوں پر ہوں. جو بھائی بہنیں ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Jesus. Jesus. آئیے یہ خیال کریں کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کے بچے یہوہ کی پرستش کریں گے. آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں یہوہ خدا کی پرستش کریں گے. یہ مسیح کے لیے مخصوص کیے جا رہے ہیں. آج ان پر روح القدس کا تیل انڈیلا جا رہا ہے. آپ کا ماضی کیا تھا, لیکن آپ کا مستقبل یہ ہے کہ آپ یہوہ خدا کے پرستار بن رہے ہیں. آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں یہوہ کی ورشپ کے لیے آج ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, آج مخصوص ہو رہے ہیں. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. میرے بھائی میری بہن, خداوند خدا فرماتا ہے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. آج فیصلے کی گھڑی ہے. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. یہوہ کی جو بچاتا ہے, یہوہ کی جو بچاتا ہے. او ہلیلویا. یہوہ کی جو بچاتا ہے. روشن تو کھولو. شیطان کی جو مٹاتا ہے. تم کس کی پرستش کرو گے. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. آج فیصلے کی گھڑی ہے. یہوہ کی جو بچاتا ہے, یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. یہوہ کی جو بچاتا ہے. تعریف ہو. یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. کس کی؟ تم کس کی پرستش کرو گے. فیصلہ کر لو تم کس کی
परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो चाहता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। सुनिए, इंतहाई खामोशी के साथ सुनिए। आज इस कलाम को सुनकर आप वालिदैन होते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि हम तो यहोवा की परस्तिश करेंगे, लेकिन सुनिए, आपका आज का ये फैसला इस चीज की जमानत होगा कि आपकी आने वाली नस्लों को ये फैसला नहीं करना पड़ेगा, वो आपके फैसलों पर फख्र करेंगे, खुशी मनाएंगे, शादमान होंगे। हमारे बाप दादा ने यहोवा खुदा के लिए फैसला किया था, फैसला किया था। आइए आज फैसला कीजिए ताकि आपकी नस्लों को, आने वाली नस्लों को ये फैसला ना करना पड़े। और ना ही मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी नस्लें कभी इस फैसले से शर्मिंदा होंगी कि हमारे बाप दादा ने क्या फैसला किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आज आपका ये फैसला नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल आपको मुबारक बनाएगा। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे आपको मुबारक कहेंगे, क्योंकि आपने आज ये फैसला किया है। आप में से कितने आज ये फैसला करते हैं हम यहोवा की परस्तिश करेंगे? आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए, बुलंद दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए, और आइए आज ये फैसला, इस चीज को डिक्लेयर करेंगे ईमान के साथ, अनॉइंटिंग के साथ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बच्चे भी यहोवा की परस्तिश करेंगे। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी नस्लें यहोवा की परस्तिश करेंगे। ना सिर्फ मैं बल्कि हम नस्ल दर नस्ल यहोवा खुदा की परस्तिश करेंगे। आइए बोलना शुरू कीजिए, रिलीज कीजिए ईमान के इन अल्फाज को, रिलीज कीजिए, डिक्री एंड डिक्लेयर कीजिए आप किसकी परस्तिश करेंगे। यस 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 यस, ये वक्त होगा, ये वक्त होगा मुंह से बोलने का, ये वक्त होगा रिलीज करने का, ये वक्त होगा चीजों को डिक्लेयर करने का, ये वक्त होगा अपने बच्चों को यहोवा की तहवील में देने का। आपकी नस्लें शरीर की बादशाही से निकल रही है। यस यस यस, आपकी नस्लें आजाद हो रही हैं।
दोनों हाथ आसमान की जानिब। यस, ये फतह के लम्हे हैं। आप बोलेंगे, ये वकू में आएगा। आप फैसला सुनाएंगे, शरीर शर्मिंदा होगा। आप बोलेंगे, खुदा के यहाँ ये बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। रेपोटोलो को रेबो शांतोरियो। रेबो शांतोरियो को रबा शांते। यस 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 यस। खुदा कह रहा है, मेरा बेटा मैं तुझसे खुश हूं, मेरी बेटी मैं तुझसे खुश हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस। पुरानी लानतें आपको और आपके खानदानों को छोड़ रही है। रिसीव कीजिए। पुराने देवताओं से आप आजाद हो रहे हैं। मैं रूहानी आलम में देख रहा हूं, गुलामी के जुए टूट रहे हैं आज आपके खानदानों से। आपके घराने आजाद होते हैं, आपके घराने आजाद होते हैं। थैंक यू जीसस। सुनिए सुनिए सुनिए, आप में से किसी की बेटी घर से चली गई है, लेकिन आपका ये फैसला उसे घर में वापस ला रहा है। आपकी बेटी वापस लौट रही है। ईमान लाइए। आपके बेटे घर को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि आपके घर में खुदा की बादशाही कायम हो रही है। हम बुलंद आवाज से इसी आयत को, इसी कलाम को बोलते चले जाएंगे। हर एक के मुंह में ये आयत हो, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदामंद की प्रस्तिश करेंगे। यस यस। हर एक हर एक हर एक हर एक हर एक हर एक, बच्चों से बड़ों तक हर एक यही कलाम बोले, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। ओ हालेलुया। बोलिए इस कलाम को, ये फैसला है। यस 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 यस। ये फैसला है आपका, ये फैसला है आपका। आप और आपका घराना आप यीशु की प्रस्तिश करेंगे। आप और आपके बच्चे यीशु की प्रस्तिश करेंगे। आप और आपका घराना यीशु की प्रस्तिश करेगा। यह फैसला है, यह फैसला है, यह डिक्लेरेशन है। बोलिए। सब अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब। ओ मैं बड़ी खुदा की गहरी कुदरत को तजर्बा कर रहा हूं। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आपके बेटे आपकी बेटियां आजाद हो रही हैं। नशे की लानतों से आपके बच्चे आजाद हो रहे हैं। गुनाह और बदी की ख्वाहिश मर चुकी है। आपके बेटे आपकी बेटियां रास्तबाज कहलाएंगे। आपका घराना खुदा वाला कहलाएगा। आप खुदा के नाम से जाने और पहचाने जाएंगे। आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके घर में खुदा की बादशाही कायम होती है। Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
آئیے بھائی کے ساتھ اس آسمانی کورس میں شامل ہو جائیں. سب یہ ستائش ہے, یہ مہمہ ہے. سب مل کے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے یہ خوشی کا نغمہ ہے. سب مل کے presence of God. سنیے, خدا کرو مجھے بتا رہا ہے, خدا آپ کے بیٹوں اور آپ کی بیٹیوں کو انوائنٹ کر رہا ہے. آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سینگ بلند ہوں گے. آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں رول کریں گے. آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں انجیل کے خادم اور خادمائیں بنیں گے. آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو, اس نوجوان نسل کو خدا بلا رہا ہے. ان کی انٹیلیجنس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. میں ایک بہت بڑی ایک شفٹ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے گھرانے میں. ایک بڑی شفٹ کو, ایک بہت بڑا شفٹ ہے, بہت بڑی شفٹ ہے آپ کے خاندان میں. اس لیے کہ آپ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آپ اور آپ کا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے. آپ نے فیصلہ کیا ہے, خدا نے اسے نگاہ میں رکھ لیا ہے. خدا کہہ رہے ہیں, میرے بیٹے میری بیٹی, میں نے تیری باتوں کو سنا ہے, میں نے تیرے فیصلے پر نگاہ کی ہے. اب تو محنت کرے گا, تو محنت کرے گی,
اور میں تمہیں برکت دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا. یس 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 یس. میں اس حضوری سے نکلا نہیں جا رہا باہر. آئیے صرف چند سیکنڈز کے لیے صرف شکر گزاری کرنی ہے، کچھ اور نہیں کہنا. کہ خداوند تیرا شکر جو تو نے آج مجھ سے کلام کیا ہے. صرف چند سیکنڈ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لیجئے. صرف شکر گزاری، کچھ اور نہیں کرنا، صرف شکر گزاری. آج اس نے کلام کیا ہے، آج اس نے زندگی کی باتیں دی ہیں، آج آپ نے فیصلہ کیا ہے. Thank you, Jesus. 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 اس کی حضوری بڑھتی جا رہی ہے. Thank you, Jesus. صرف تھینک یو بولنا ہے، تھینک یو بولنا ہے اسے. اے باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرا شکر کرتے ہیں. آج تو نے ہم سے کلام کیا ہے، نہ صرف ہم سے بلکہ ہمارے گھرانوں سے کلام کیا ہے. آج تو نے اس شہر سے کلام کیا ہے، کلیسیا سے، کلیسیا پاکستان سے کلام کیا ہے. تو نے عالمگیر کلیسیا سے کلام کیا ہے، اور ہم نے تیرے کلام کو سن کر آج فیصلہ کیا ہے. خدا، کچھ بھی ہو ہم تیری پرستش کریں گے. میں اور میرا گھرانہ ہم تیری پرستش کریں گے، ہم تیری پرستش کریں گے. اور ہم اپنے اس فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کبھی منحرف نہیں ہوں گے. بلکہ خدا، نہ صرف ہم بلکہ وہ خاندان جنہیں ہم جانتے ہیں انہیں بھی ہم اسی راہ پر لے کر چلیں گے. ہم انہیں بھی خدا کی حضوری میں لائیں گے، خدا کی فیلوشپ میں لائیں گے، اور وہ بھی خاندان سمیت اقرار کریں گے کہ اب رہی ہماری اور ہمارے گھرانوں کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین.